قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دو علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ کبھی علم تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل کی شکل میں آیا، کبھی زبور کی شکل میں آیا، کبھی صحائف کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ شیش علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی۔ اس سب سے بڑی کتاب قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے۔ تو ہر نبی علم کے ساتھ دنیا میں آئے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ اتنا قرآن سیکھے، اتنی حدیث سیکھے، اتنا علم سیکھے جس سے اس کو حلال کی حرام کی تمیز ہو جائے، جس سے اس کو فرائض ادا کرنے آسان ہو جائیں، نماز کے فرائض، روزے کے فرائض، حج کے زکوٰۃ کے فرائض اس کو معلوم ہونے چاہیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا تعلموا القرآن، سارے مسلمانوں قرآن سیکھو، اور وعلموہ الناس، صرف سیکھنے پر ہی بس نہیں، وعلموہ الناس، پوری انسانیت کو سکھلاؤ۔ تعلموا العلم، سارے مسلمان علم حاصل کرو، علم سیکھو، وعلموہ الناس، اور پوری انسانیت کو علم سکھاؤ۔ کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ اب نبیوں کو جو کام تھا وہ اس امت کے افراد کو کرنا ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے تعلموا العلم، علم حاصل کرو، وعلموہ الناس، اور پوری انسانیت کو سکھلاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علم سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں حافظ بن جاؤں 3 سال لگا لے، چاہتا ہے میں قاری بن جاؤں تو 4 سال لگا لے، چاہتا ہے میں عالم بن جاؤں تو 8 سال لگا لے، چاہتا ہے میں مفتی بن جاؤں 9 سال لگا لے، تو 8 سال میں، 9 سال میں، 10 سال میں یہ حافظ قاری عالم بن جائے گا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، لیکن علم کو سکھانے کے لیے تھوڑے وقت کی ضرورت نہیں ہے، علم کو سکھانے کے لیے پوری زندگی لگانی پڑے گی، کیونکہ اپنا سیکھنا آسان ہے، تھوڑا ہے، علم حاصل ہو جائے گا، لیکن محلے میں کتنے سارے مسلمان ہیں، گاؤں میں کتنے سارے مسلمان ہیں، قصبے میں، شہر میں کتنے مسلمان ہیں، پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، اور ساری دنیا میں کتنے انسان ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے تعلموا القرآن، سب قرآن سیکھو، وعلموہ الناس، اور پوری انسانیت کو سکھلاؤ۔ تو سیکھنے کا زمانہ تھوڑا ہے اور سکھانے کا زمانہ بہت لمبا ہے، تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو آج سیکھنے کا تو کسی نہ کسی درجے میں ذہن ہے اور فکر ہے، سکھانے کا ذہن اور سکھانے کا فکر نہیں ہے۔ اس لیے اس تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، جماعتوں کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو علم کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، سارے مسلمانوں کو عمل کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ علم بھی حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ بابرکت کتاب ہے قرآن، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کرو، اس کے اوپر عمل کرو۔ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تمہاری زندگی کے اندر عملی طور پہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تو روزے رکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، تو حج عمرہ کرو۔ اللہ نے فرما دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ نے فرما دیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے پکی سچی توبہ کرو۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، میری سنت پر، میرے طریقوں پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاؤ۔
واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، یعنی خود بھی علم حاصل کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اور کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ انسان صرف گنگوں میں نہیں ہے، سہارنپور میں نہیں ہے، یو پی میں نہیں ہے، انسان سارے جہان میں ہے۔ تو جہاں جہاں تک انسان ہے وہاں تک ایمان پہنچاؤ، وہاں تک قرآن پہنچاؤ، وہاں تک سنت پہنچاؤ، وہاں تک شریعت پہنچاؤ۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ 2002 میں 24 سال پہلے ہم نے یہ حدیث پڑھی جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے، جیسے یہ طلبہ آئے ہمارے مدرسے سے تبلیغ القرآن و سنہ سے، ایسے ہی ہم جماعت میں گئے 24 گھنٹے کی جب پڑھ رہے تھے 2002 میں، اور ہم نے یہ حدیث پڑھی تو ہم نے دوستوں سے ساتھیوں سے اپنے کہا دیکھو اللہ کے نبی فرما رہے لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے لیے قرآن پسند کر لیا، ہم نے اپنے لیے حدیث پسند کر لی، ہم نے اپنے لیے علم پسند کر لیا، کہاں بہار ہے، کہاں بنگال ہے، کہاں آسام ہے، کہاں کرناٹک ہے، کہاں مہاراشٹر ہے، کہاں کشمیر ہے، اتنی دور سے ہم یہاں مدرسے میں گنگوں میں علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اپنے لیے ہم نے علم حاصل کرنے کو پسند کر لیا۔ اب جو یہاں بڑھنپور میں لوگ رہ رہے ہیں، خانپور میں لوگ رہ رہے ہیں، یہاں بڈھے کھیڑے میں لوگ رہ رہے ہیں، یہاں بوڑپور میں لوگ رہ رہے ہیں، یہاں سانگے کھیڑے میں فتح پور میں لوگ رہ رہے ہیں، یہاں لکھنوتی میں گنگوں میں جو مسلمان ہیں، جو مسجد میں نہیں آ رہے، جو مدرسے میں نہیں آ رہے، جو قرآن سے حدیث سے دور ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بھی علم سکھائیں، ہم ان کے لیے بھی علم کو پسند کریں جس طرح ہم نے اپنے لیے علم پسند کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کو علم سکھانے کے لیے اور ان کو علم کی طرف دعوت دینے کے لیے جماعت میں جانا ہے۔ جمعرات کو 24 گھنٹے کی ہمیں جماعت میں جانا ہے، 3 دن کی ہمیں جماعت میں جانا ہے، 10 دن کی ہمیں جماعت میں جانا ہے، چلے کی ہمیں جماعت میں جانا ہے، 4 مہینے کی، سال کی، تاکہ جہاں جہاں تک مسلمان ایمان والے ہیں، جو علم سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، ان کو اللہ سے قریب کرو، ان کو رسول اللہ سے قریب کرو، ان کو قرآن حدیث سے قریب کرو، تبھی ہم کامل مومن ہوں گے، تبھی ہم کامل ایمان والے ہوں گے۔ صرف اپنی فکر سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے میں نے ابھی کہا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی اصلاح بھی واجب ہے، اپنی تربیت بھی واجب ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا بھی واجب ہے، اور دوسروں کی اصلاح تربیت ان کو بھی دیندار بنانا واجب ہے۔ فرمایا اپنی اصلاح ہوگی ایمان سے، اعمال سے، اور دوسروں کی اصلاح ہوگی ایمان اور اعمال کی تبلیغ سے، ایمان اور اعمال کی دعوت سے۔ جتنا ضروری اپنا دین پر چلنا ہے اتنا ہی ضروری دوسروں کو دین پر چلنے کی دعوت دینا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ مبارک عالی محنت ہمیں تبلیغ کی عطا فرمائی ہے۔ اس تبلیغ کے ذریعے سے علم کو اور اس تبلیغ کے ذریعے سے ذکر کو سارے عالم میں زندہ کرنا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری تبلیغ سے، میری دعوت سے، میری جماعت سے علم کو ذرہ برابر نقصان پہنچ جائے میرے لیے خسران عظیم ہے۔ میں تو اس تبلیغ سے، جماعت سے، اس گشت سے، ملاقات سے یہ چاہتا ہوں کہ مدرسے کو طلبہ ملیں، اور خانقاہوں کو مریدین ملیں، اور مسجدوں کو نمازی ملیں، اور دین کی کتابیں لکھنے والوں کو پڑھنے والے ملیں۔ دین کے ہر شعبے میں اس گشت سے، اس ملاقات سے پانی پہنچنا چاہیے، ہر ایک دین کا ٹھکانہ ٹھیا آباد ہونا چاہیے کہ علم کی طرف بھی لوگ آ رہے ہوں، ذکر کی طرف بھی لوگ آ رہے ہوں، اور تبلیغ کی طرف بھی لوگ آ رہے ہوں۔ تو علم کی بڑی ذمہ داری علماء نے مدارس میں اپنے ذمے لے لی ہے، اور ذکر کی، تزکیہ کی اور اصلاح کی بڑی ذمہ داری خانقاہ والوں نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اب ان خانقاہوں کو، مدرسوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہے۔ اس کی ذمہ داری تبلیغ کی جماعت نے لے لی ہے۔ گشت کر کے، ملاقات کر کے سب کو مدرسے کی طرف لاؤ، سب کو خانقاہ کی طرف لاؤ، سب کو عبادت کی طرف لاؤ، سب کو دعوت کی طرف لاؤ۔ یہ مقصد ہے اس تبلیغ کا اور دعوت کا، کہ کوئی مسلمان ایمان سے دور نہ رہے، عمل سے دور نہ رہے، علم سے، ذکر سے دور نہ رہے۔ پوری دنیا علم و ذکر کے نور سے منور ہو جائے۔ اور گنگوں والوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ گنگوں سے ہی سارے عالم کے اندر علم پہنچ رہا ہے، ذکر پہنچ رہا ہے، اور تبلیغ پہنچ رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ تھے وہاں نظام الدین میں، اتوار کو ہم بار کو گئے تھے، تو وہاں ایک شیخ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا من این انت یا شیخ، آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا انا من المغرب، میں مغرب ملک سے آیا ہوں، موروکو سے آیا ہوں۔ میں نے کہا ہونا کا
واحد من احبابنا، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں شیخ عبدالحق، تعریفہ، جانتے ہو ان کو؟ کہا ہاں انا عارفہ، میں جانتا ہوں۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور موبائل نکال کر اس نے اس کا نام دکھایا شیخ کا، دیکھو یہ شیخ عبدالحق ہے۔ میں نے کہا قل لہ زرت الشیخ سفیان الگنگوہی، ان سے کہہ دو میں مولوی سفیان گنگوہی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے میسج کر کے بھیج دیا، جیسے میں نے کہا گنگوہی، الگنگوہی عربی میں کہا تو وہ خوش ہو گیا، انت من گنگو، مولانا رشید احمد الگنگوہی، مولانا رشید احمد گنگوہی وہاں کے ہو تم؟ میں نے کہا میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، اسی شہر کا، قصبے کا رہنے والا ہوں۔ مولانا کہنے کہ کہاں ہے ان کی قبر؟ میں نے کہا گنگوہی میں ہے۔ کہا ضرور مجھے وہاں گنگو جانا ہے اور ان سے مجھے ملاقات کر ان کی قبر پر مجھے حاضری دینی ہے۔ تو میں نے کہا مولانا رشید احمد گنگوہی کہاں گنگو ہے اور کہاں مغرب ہے، افریقہ کا ملک ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام اور ان کی بات پہنچا دی۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، کہ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ 10 سال مولانا الیاس صاحب گنگوہی حضرت مولانا رشید احمد کے پاس رہے ہیں، 10 سال تک۔ تو علم ان کے ذریعے سے عالم کے اندر پہنچ گیا اور ذکر ان کے ذریعے سے سارے عالم کے اندر پہنچ گیا، خانقاہ سارے عالم میں ان کے ذریعے سے پہنچ گئی۔ اور تبلیغ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا وہ حضرت گنگوہی سے ملا، مولانا رشید احمد کے گھر سے ملا، اس لیے مجھے گنگو والوں کو دینے کے لیے سوائے تبلیغ کے اور دعوت کے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ تو گنگوہی سے علم دنیا میں گیا، گنگوہی سے ذکر دنیا میں گیا اور گنگوہی سے تبلیغ دنیا میں گئی۔ تو اس لیے گنگو والوں کو علم میں زیادہ لگنا چاہیے اور ذکر میں زیادہ لگنا چاہیے اور تبلیغ میں زیادہ لگنا چاہیے۔ ایک زمانہ مشہور تھا کہ گنگو کا دھوبی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ جب وہ کپڑا اٹھاتا ہے اور پٹڑے پر مارنا چاہتا ہے تو لا الہ کہتا ہے اور الا اللہ کہہ کر پٹڑے پہ مارتا ہے، کپڑوں کو دھوتا ہے، کہ گنگو کا دھوبی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس گشت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، ان جماعتوں کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ گنگو کا صرف دھوبی ہی مشہور نہ ہو، گنگو کا درزی بھی مشہور ہونا چاہیے، گنگو کے کپڑے پہننے والے بھی، دھونے والے نہیں، پہننے والے بھی، بیچنے والے بھی، سبزی والے بھی، پھل والے بھی، لکڑی والے بھی، لوہے والے بھی، امیر بھی، غریب بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مالدار بھی، غریب بھی، سارے گنگو کے مسلمان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ گنگو کا دھوبی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اب ایسا گشت کرو، ایسی ملاقات کرو، ایسے جماعتوں میں تبلیغ میں نکلو کہ لوگ جا کر کہیں کہ گنگو کا سبزی والا بھی ذکر کر رہا ہے، گوشت والا بھی ذکر کر رہا ہے، لکڑی والا بھی ذکر کر رہا ہے، لوہے تانبے والا بھی کر رہا ہے، امیر بھی کر رہا ہے، غریب بھی کر رہا ہے، مرد بھی کر رہا ہے، عورت بھی کر رہی ہے، بچے بھی کر رہے ہیں، کوئی وہاں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ جدھر کو بھی گزر جاؤ ادھر سے ہی لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، گشت کرتے ہوئے، ملاقاتیں کرتے ہوئے، علم و عمل کو پھیلاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے بزرگوں نے گنگو کو علم سے، ذکر سے، تبلیغ سے مشہور کیا، اسی طرح ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ساری دنیا کو علم کا، ذکر کا، تبلیغ کا سبق پڑھانا ہے۔ اس کے لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، چلہ لگائیں گے، 3 دن لگائیں گے، گشت کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، جماعتوں میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اپنے ناموں کو لکھاؤ: محمد یحییٰ، محمد سہیل جی، محمد الطاف جی، نثار احمد، محمد اقبال، محمد ندیم، محمد ہارون، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، محمد اسماعیل، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ، ادریس، ماشاء اللہ، اور بتاؤ، محمد معین، ماشاء اللہ جی، محمد امتیاز، محمد وسیع، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میرا بھی لکھو: محمد سفیان۔ 1 سال امریکہ، لندن، پیرس ہماری جماعت جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی گئی تھی مکہ میں، مدینہ میں، اردن میں، لبنان میں، قطر میں، کویت میں، دبئی میں، اب جائے گی امریکہ میں جی۔ الیاس، حاجی راشد، اللہ قبول فرمائے۔ بولو جلدی جلدی بتاؤ۔ عبدالعلیم، واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ سب ارادے کرو کہ سارے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، اپنے بچوں کو قاری بنائیں گے، اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے۔ ہر گھر میں حافظ ہونے چاہیے، ہر گھر میں قاری ہونے چاہیے، ہر گھر میں عالم ہونے چاہیے، ہر گھر میں داعی ہونے چاہیے، ہر گھر علم کا مدرسہ ہونا چاہیے، ہر گھر ذکر کی خانقاہ ہونی چاہیے، ہر گھر تبلیغ کا مرکز ہونا چاہیے، ہر گھر مسجد، عبادت کی مسجد ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جماعت قربانی دے کے طلبہ کی آئی، ماشاءاللہ، یہ بھی ارادہ کرو کہ ہم بھی انشاءاللہ 3 سال لگائیں گے تبلیغ میں۔ بتاؤ۔ محمد علی شان، محمد ارمان، محمد مونس، محمد نعیم، محمد فیض،
محمد عمر، عبدالرحم اور محمد زبیر، ماشاء اللہ یہ طلبہ ارادے کر رہے ہیں تو اللہ ان کو ملکوں میں پہنچا دیں گے. جیسے یہ پڑھ رہے ہیں ایسے ہم بھی پڑھ رہے تھے مدرسے میں 2002 میں. تو ہم نے کہا بھائی جماعت میں جانا ہے. پھر ہم 2002 میں بھی گئے، پھر 3 میں بھی گئے، پھر 4 میں بھی گئے، پھر 5 میں بھی گئے، پھر 6 میں بھی گئے، پھر 7 میں بھی گئے، پھر 8 میں بھی گئے، 9 میں بھی گئے، 10 میں بھی گئے، 11 میں بھی، 12 میں بھی، 13 میں بھی، 14 میں بھی، 15 میں بھی، 16 میں بھی، 26 میں اب جائیں گے انشاءاللہ. تو ہر سال نکلنا آسان ہو گیا جب ہم مدرسے میں 24 گھنٹے لگائے. تو اس لیے آپ بھی نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ مشورہ کریں گے، ملاقاتیں کریں گے اور سارے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ. اب 2 تسبیح پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کی. نقد کل سے 3 دن کے لیے بتاؤ، صبح سے 3 دن. جی جلدی جلدی بتاؤ. محمد معین، جی معین، محمد الطاف، محمد مرتضیٰ. بتاؤ نقد 3 دن، نقد پر مدد ہے اللہ کی. معین، سہیل، جی اور بتاؤ الطاف، جی محمد عتیق، واہ جی واہ. اور بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد ہارون. 3 دن کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ 3 سال کے لیے جا رہے ہیں مولوی صاحب. 1 سال ہندوستان میں، 1 سال عربستان میں اور 1 سال انگلستان میں. آپ 3 دن کے لیے چلے جاؤ. محمد وسیع، واہ جی واہ، اللہ قبول فرمائے. مکمل جماعت بناؤ، ہر ہفتے جماعت نکلنی چاہیے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہر نماز میں جماعت نکل جائے. 5 جماعتیں نکل جائیں ایک دن میں. ایک دن میں نہیں نکل رہے تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن نکل جائے. 4 جماعتیں نکل جانی چاہیے ایک مہینے میں 3 دن کی. کریں گے اس کی فکر سب انشاءاللہ. روزانہ مشورے میں، ملاقات میں، تعلیم میں جڑیں گے سب انشاءاللہ. اب 2 تسبیح ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کی، تاکہ علم بھی ہو جائے، ذکر بھی ہو جائے اور تبلیغ تو ہو ہی گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں اس کو کہتے ہیں ذکر بالجہر، زور زور سے اللہ کا ذکر کرنا. مولانا رشید احمد گنگوہی گئے تھانہ بھون اور مولانا حاجی امداد اللہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے بیعت ہو گئے. حضرت سے کہنے لگے حضرت تہجد نہیں پڑھوں گا میں، ذکر و شغل نہیں ہوگا. حضرت نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں. رات کو جب سوئے اور بستر بچھایا کہنے لگے حضرت نے اپنی چرپائی کے پاس میری چرپائی لگا لی.
اب सब रात को सो गए तो देखा गया तहज्जुद में लोग उठ रहे और तहज्जुद पढ़ रहे और अल्लाह का जिक्र ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं। मैं लेटा हुआ था, मौलाना रशीद अहमद गंगोई कहते हैं कि मुझे शर्म आई, सारे जिक्र कर रहे हो, मैं सो रहा, तो मैं भी उठ गया और मैंने भी नमाज़ पढ़ी और मैं भी एक कोने में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाने लगा। और पूरे, जब तो मैं जवान था, गला भी शानदार था, पूरी तेज़ आवाज़ में मैंने गुजा दी मस्जिद को। सुबह को पता चला हज़रत हाजी साहब ने फरमाया कि अरे मियाँ रशीद, तुमने तो बहुत ही शानदार जिक्र किया, ऐसा लग रहा था तुम तो बहुत बड़े पुराने माहिर आदमी हो, खानसा के मदरसे के, समझ रहे थे हम तो तुम्हें, लेकिन तुमने तो ऐसी शानदार उम्दा बेहतरीन जिक्र की लय लगाई कि क्या पुराने जिक्र करने वाले करते होंगे। ये हज़रत ने बयान फरमाया। मुरीद बैठे हुए थे, किसी ने कहा हज़रत फिर क्या हुआ? नहीं फिर क्या होता, फिर तो हम मर मिटे। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक हमने ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ोर से करना कभी नहीं छोड़ा और इसके अंदर हमें कोई शरई मुआनत भी नज़र न आई। मौलाना ज़करिया कांदलवी फ़ज़ाइल अमाल जिनकी पढ़ते हैं वो फरमाते थे कि मैंने मौलाना इलियास साहब को आखिरी उम्र तक जिक्र बिल जहर करते हुए देखा। बड़े बड़े बुजुर्ग आखिर उम्र में कम कर देते हैं क्योंकि बूढ़े हो गए, ज़ईफ़ हो गए, अब ज़ोर ज़ोर से करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मौलाना इलियास साहब आखिरी उम्र तक पूरे साल तहज्जुद में ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे ज़ोर ज़ोर से लगाते थे और रमज़ान में असर के बाद जिक्र बिल जहर करते थे। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकसद यही था कि तबलीग के ज़रिए से खानका भी बने, मदरसे भी बने, मस्जिदें भी बने, हर घर हर फर्द खानका बन जाए, मदरसा बन जाए। मांगो अल्लाह से, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम सुभान रब्बियल अलिय्यिल अअलल वहाब ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताएं से दरगुदर फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को, कहने सुनने को बेहद कबूल फरमा, कहने सुनने में जो गलती कोताही उसको मुआफ़ फरमा, अपने इल्म से हमें इल्म अता फरमा, अपने हिल्म से हमें हिल्म अता फरमा, अपने जिक्र पर, शुक्र पर, अपनी अच्छी इबादत करने पर हमारी मदद फरमा, इल्म की, उलमा की, मदारिस की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, जिक्र की, ज़ाकिरीन की, खानकाहों की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, तबलीग की, मुबल्लिगीन की, मराकिज़ की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, दीन के सारे कामों में लगने की, सारी दुनिया को लगाते रहने की तौफीक अता फरमा। मौला तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, तमाम मक़रूज़ों की कर्ज़ों की अदायगी गैर से बंदोबस्त फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हाज़रीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को, ज़रूरतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से निजात अता फरमा, हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्ली आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्ली आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल नस्अलुका मिम्मा सअलका बिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिम्मा तअव्वज़ मिन्हु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा क़ज़ैत लना मिन क़ज़ा फजअल आक़िबतहु रुश्दा आमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम यग़फ़िरुल्लाहु लना अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम यग़फ़िरुल्लाहु लना अस्सलाम यग़फ़िरुल्लाह रो इंशाअल्लाह यग़फ़िरुल्लाह यग़फ़िरुल्लाह वालैकुम माशाअल्लाह।